بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے پوری کائنات بنائی ہے. کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور کائنات سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، سورج سے روشنی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پانی سے لہلاتے ہوئے کھیت نکلتے نظر آ رہے ہیں، انسانوں سے انسان اور جانوروں سے جانور پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کائنات سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں. کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور کائنات سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ ہی کر رہے ہیں. ہر عمل کے، ہر حرکت کے پیچھے حق تعالیٰ کی قدرت اور حق تعالیٰ کا امر جو چھپا ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی جو ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بنائی جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. چیزوں سے کچھ فائدے کچھ نقصانات ایسے بنائے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور چیزوں سے فائدے نقصانات کچھ ایسے بنائے جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. کھانا ہم کھاتے ہیں تو بھوک مٹتی ہوئی نظر آتی ہے، پانی پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہوئی نظر آتی ہے. گرمی کے کپڑے پہنتے ہیں تو گرمی سے بچاؤ، سردی کے کپڑے پہنتے ہیں تو سردی سے بچاؤ، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہیٹ جلا دیتے ہیں تو سردی جاتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ نے تاثیر رکھی. دواؤں میں شفا نظر آتی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے دوا میں تاثیر رکھی. بخار کی یہ دوا کھائی جاتی ہے، تکلیف میں یہ دوا ہوتی ہے، تھوڑے پھنسی میں یہ دوا ہوتی ہے، فلانے میں یہ، فلانے میں یہ. اب تعالیٰ نے چیزیں بنائی اور چیزوں میں اثرات بنائے. چیزیں بنانے کے بعد چیزوں میں اثر خود بخود نہیں بنا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس میں یہ ہے کہ چیز میں جو اثر ہے وہ بھی خود بخود نہیں بن گیا. چیز تو خدا نے بنائی، چیز کا اثر آٹومیٹک آ گیا، ایسا نہیں ہے. اثر بھی اللہ نے الگ سے بنایا. اسی طرح اب تعالیٰ شانہ نے انسان کو بنایا اور انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل میں بھی ایک اثر بنایا ہے. انسان کے عمل کا اثر کیا ہے وہ نظر نہیں آتا. اس کا بہت تھوڑا بہت اثر وہ آدمی کو کبھی کبھی نظر آتا ہے، مگر انسان کے عمل میں کیا نتیجہ ہے، اس کا اثر کیا ہے، یہ نظر نہیں آنے والی چیز. خدا نے ایک ایسی مشین بنائی ہے. اس زمانے میں اس کا سمجھنا نسبتاً اگر سے آسان ہے مگر عام فہموں سے بہرحال یہ ذرا دور ہے. جب سے یہ رادار مشینیں اور یہ لاسلکی نظام، ریڈیائی نظام قابو میں آیا ہے، اس کے ذریعے سے جو مشینیں وجود میں آئی ہیں ان سے تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے. بغیر درمیانی کسی اثر کے آپ بٹن دبا دیں گے پورا ٹی وی آن ہو جاتا ہے. آپ نے بٹن دبا دیا تو گریج کا جو شٹر ہے وہ خود ہی اٹھ رہا ہے، حالانکہ اس کا کوئی بظاہر تعلق نہیں. آپ نے بٹن دبا دیا تو گریج خود بخود پڑ جا رہا ہے، اس کا شٹر خود بخود پڑ رہا ہے، حالانکہ بظاہر اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو جیسے بٹن ہی ہے اور بڑے سے بڑی مشینری اور چھوٹی سے چھوٹی مشینری کا اس سے تعلق دیکھنے میں نہیں ہے مگر معنوی اور باطنی ہے. ایسے ہی انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والے جو اعمال ہیں، آدمی دیکھتا ہے، آدمی بولتا ہے، آدمی سنتا ہے، آدمی چکھتا ہے، آدمی پکڑتا ہے، آدمی چلتا ہے، آدمی سوچتا ہے، اس میں حق تعالیٰ جل جلالہ و عز والہ نے اثرات رکھے ہیں. وہ اثرات چونکہ غیب میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تو اس کی اطلاع حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو دی گئی. ہم نہیں جان سکتے. 70 سال تک ایک آدمی کیا کرتا رہا، اس کی جتنی بدکاریاں تھیں ان کو کس طریقے سے محفوظ کیا گیا، وہ کیسے وبال بن کے اس کے سر پر پڑنے والے ہیں نہیں معلوم. ایک جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دل کے ماننے کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام
ساقط کر دیتا ہے ان تمام گناہوں اور بوجھ کو جو پہلے تھے. تو یہ بوجھ پہلے سے کیسے اسٹاک ہوا تھا 70 سال کا وہ بھی نظر نہیں آتا, اور اس ایک بول کے بعد میں وہ پورا کا پورا بوجھ کیسے فنش ہوگا یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا, مگر بتایا گیا ہے ہم کو. ایک آدمی ایک عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے قبل کو. عورت کیوں کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اتنے مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دیا اور میں نے اس کو قبول کیا. ایک آدمی کہتا میں نے قبول کیا. قبل تو ایک جملہ اس نے بولا, اس کا کیا اثر ہے کہ عورتیں پہلے سے کیوں حرام تھی, اس کے بولنے کے بعد کیوں, ہم نہیں جانتے. شریعت نے کہہ دیا کہ اب یہ عورت عمر بھر کے لیے تمہارے لیے حلال ہو گئی. ایک آدمی نے لفظ طلاق زبان سے نکالی, شریعت کہہ دی کہ اب وہ حرام ہو گئی. اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے, جیسے چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. ایک ہی جملہ ہوتا ہے, اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا, 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے اندر ایک جملہ ادا ہوتا, لیکن عمر بھر کی حلال چیز حرام ہو جاتی ہے, عمر بھر کی حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. 70 سال کے پاس پوتر ہو جاتا ہے آدمی, اور ایک جملہ کفر کا آدمی بول دے تو 70 سال تک جو اس نے عبادت کی وہ مٹی میں مل جاتی ہے. جیسے زبان کے ذریعے سے ہمیں بتایا جاتا ہے, سمجھ میں آتی ہے یہ چیزیں, ایسے ہی ہمارے ہاتھوں کی حرکتوں میں, ہمارے پیروں کی حرکتوں میں, ہمارے دیکھنے میں, ہمارے سننے میں بھی یہی بات ہے. اس غیبی نظام کی اطلاع ہم کو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دی کہ یہ ہے, تم اگر مانو تو بھی ہے, نہ مانو تو بھی ہے, ہونے والا ہے ایسا. اور اس انجام کو آدمی بعد میں دیکھنے والا ہے. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا دیکھ کے رہے گا اپنے سامنے, اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ دیکھ کے رہے گا. جتنی برائیاں کی گئی ہیں ان کی شکل بنتی ہے, بعد ان کا جسم محفوظ ہوتا ہے. جتنے نیکیاں کی گئی ہیں ان کی شکل بنتی ہے, ان کا جسم محفوظ ہوتا ہے, وہ آدمی کے سامنے آ کر رہے. حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی کے خلاف جو چیز گواہی دینے والی ہے وہ آدمی کی بائیں ران ہے. بائیں ران پہلے بولے گی, اور یہاں سے اس بائیں ران کے ذریعے سے جتنا فائدہ اٹھایا گیا اور جو کچھ گناہ اس موقع سے کیا گیا جس میں یہ انوالو ہوئی وہ سب سے پہلے بولے گی کل میدان میں. جب زبان کے علاوہ آدھا بولنے لگیں گے تو سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ آدمی کی بائیں ران بولے گی. حق تعالیٰ شانہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے پورا. ان اعمال میں سے اعمال کے اثرات کیا ہیں, اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. اگر یہ عمل آدمی کا سیدھا ہے تو دل سیدھا ہوتا ہے, دل سیدھا رہتا ہے. اگر یہ آدمی کا عمل ٹیڑھا ہوتا ہے تو دل ٹیڑھا ہوتا ہے, دل کے ٹیڑھے پن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور دل خدا نے کچھ ایسی چیز بنائی انسان میں کہ دل کے عمل میں جسمانی عمل سے زیادہ پاور ہے. ایمان کا محل کیا ہے؟ دل ہے. تقوی کا محل کیا ہے؟ دل ہے. صبر اور شکر کا محل کیا ہے؟ دل ہے. اخلاق کا محل کیا ہے؟ دل ہے. دل کو خدا نے ایک ایسا بنایا ہے کہ ظاہر سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے. حق تعالیٰ شانہ نے اپنے پورے انعامات کے فیضان کا اور ان کی اپنی تجلیات کے فیضان کا تعلق قلب سے رکھا ہے. اعمال صحیح نکلتے ہیں آدمی سے تو دل صحیح ہوتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدے کے قابل بنتا ہے وہ آخرت میں اور دنیا میں. اور اگر اعمال آدمی سے صحیح نہیں نکلتے تو دل ٹیڑھا ہوتا ہے, اور پھر حق تعالیٰ شانہ کے غصے کا وہ مستحق ہوتا ہے, مصیبتوں کو کھینچنے والا وہ بنتا ہے. یہ اعمال میں اللہ نے رکھا ہے کہ دل کا اثر آدمی کے ظاہری اعضاء پر, اس کے ہاتھ پیر پر پڑتا ہے, اور ہاتھ پیر اور آنکھ ناک سے جو عمل آدمی سربت کرتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آدمی کا دل خدا نے آئینے کی طرح بنایا ہے. آئینہ جو ہے اگر کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس میں 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سیدھا ہو, ٹیڑھا نہ ہو. دوسرے یہ کہ اس کو قلعی ہو, بغیر قلعی کے آئینے میں آدمی صورت نہیں دیکھ سکتا. اور تیسرے یہ کہ وہ صاف ہو, قلعی ہونے کے باوجود اس پہ گرد جم گیا, اس پہ کالی جم گئی, اس پہ کوئی اور چیز لگ گئی تو بھی آدمی نہیں دیکھ سکتا. تو صاف ہو, سیدھا ہو اور قلعی شدہ ہو. دل کے اندر یہ آئینے کے اندر یہ 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں. ہم گھروں میں گئے ہوں گے, کون ہے جو نہیں گیا ہوگا, ہم کو بھی جانے کا موقع ہوا ہے. جب آدمی ہنسی گھر میں جاتا ہے تو وہاں آئینے لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کے. ہم حیدرآباد میں گئے تھے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آئینے کے آپ سامنے جائیں گے تو آدمی ایک دم اتنا موٹا پھیلتا ہوا نظر آتا ہے, اور کسی میں ایک دم چڑا ہو جاتا ہے, اور کسی میں ایک دم چھوٹا ہو جاتا ہے. سارے لوگ کھڑے مار کے ہنستے ہیں, آنے نہیں چاہتے اپنے دوستوں کے ساتھ سامنے کہ ہر ایک کی شکل صورت بدل جاتی ہے.
آدمی تو نہیں موٹا ہو گیا ایک دم، اور آدمی تو نہیں ٹیڑھا ہو گیا، اور آدمی کی صورت تو ایسی لمبوتری نہیں بن گئی ایک دم کدو کی طرح سے، آئینے میں نظر آ رہی ہے ویسی. اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ آئینہ سیدھا نہیں رہتا ہو. جب وہ آئینہ سیدھا نہیں ہوتا تو جس نوعیت کا پیڑ کا جی اس کے اندر ہوتی ہے ویسی شکل نظر آتی ہے، اس کو دیکھ کے آتی ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی چیز لپی ہوئی ہو، لگائی ہوئی ہو، تو بھی آدمی نہیں دیکھ سکتا. اور اگر کوئی چیز اس کو پڑے ہی نہیں ہے تو بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا، ادھر سے ادھر آرپا نظر آ جاتا ہے. حق تعالیٰ شانہ کے اخبار اور انعامات کو لینے کی صلاحیت آدمی کے دل میں انہی 3 صفتوں کے ساتھ میں پیدا ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا دل فیقل ہو، یعنی اس پہ جیسے پارا لگا دیا جاتا ہے، پیچھے کا کلر لگا کے پارا مسل دیا جاتا ہے گلاس پر، تب وہ فیقل ہو جاتا ہے کہ اس میں شکل دیکھنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے. ایک تو اس کا فیقل ہونا ضروری، اور ایک دوسرے اس کا صاف ہونا ضروری. تو آدمی کے قلب کو فیقل کرنے والی چیز مجاہدہ ہے. جب تک آدمی مجاہدہ نہیں ہوتا قلب میں جلا نہیں آتا. اور اسی کی تفسیر میں فرمایا جاتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ کریں گے تو راستہ نکلے گا. اور صفائی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آتی ہے، اور جتنی دل میں صفائی رہے گی اطمینان بھی اتنا دل میں آئے گا. اور بغیر اللہ کے ذکر کے اطمینان کا کوئی سوال نہیں ہے دنیا میں، یہ قاعدہ ہے. جتنی مخلوق کے پاس دولت ہے، دھن ہے، جائیداد ہے، اسباب ہیں، راحت کے عیش قدر ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کا دل جہنم کی بھٹی بنا ہوا ہے. کسی کے ہاتھ کو پکڑ کے دیکھ لیجیے آپ، کسی ملینئر کو پکڑو، کسی بلینئر کو پکڑو، کسی مسلمان کو پکڑو، کسی غیر مسلم کو پکڑو، کسی عیسائی کو، کسی کو بھی آپ پکڑیں. اگر مسلمان نیک ہے تو وہ الگ کر دیں گے آپ، لیکن اگر وہ بھی فسق و فجور میں مبتلا ہے، کسی کو بھی آپ پکڑ لیں، اس کو اپنی داستان سنانے کے واسطے کئی گھنٹوں چاہیے، جس میں وہ الجھا ہوا ہے، جس میں وہ پریشان ہے. تو دل کے اندر دل کی صفائی ہوتی ہے خدا کے ذکر سے، دل کا فیصل پنا ہوتا ہے وہ مجاہدے سے، اور دل کا جو سیدھا پنا ہے وہ آدمی کے اعمال سیدھے رہنے پر ہے. یہ مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا تھا آج آپ. آدمی کا عمل کون سا سیدھا ہے اور آدمی کا عمل کون سا ٹیڑھا ہے، یہ آدمی کے فیصلہ کرنے کی چیز نہیں، اس کا فیصلہ آدمی نہیں کر سکتا. مجھے کیا معلوم کہ میں جو بول رہا ہوں اس سے سیدھا بول کون سا ہے، ٹیڑھا بول کون سا ہے، جس کی وجہ سے میرے دل پر سیدھا اثر پڑ رہا ہے یا غلط. میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ سیدھا دیکھنا کیا ہے، ٹیڑھا دیکھنا کیا ہے. میں جو کر رہا ہوں، میں جو پکڑوں کسی چیز کو، میں جو کھاؤں کسی چیز سے، میں پیوں، میں نہیں جانتا کہ اس میں سیدھا کیا ہے اور ٹیڑھا کیا. انسانیت اس کو نہیں سمجھ سکتی. اس کو کیسے سمجھا جائے گا؟ اس کو سمجھا جائے گا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بتلایا کہ سیدھا کیا ہے اور ٹیڑھا کیا ہے. اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھا دنیا میں کہ ان کا کوئی استاد نہیں، حضور کا کوئی استاد دنیا میں نہیں آیا، کوئی الف بے نہیں پڑھایا. وجہ اس یہ ہے کہ استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، شاگرد کا چھوٹا ہوتا ہے. شاگرد قابل زیادہ ہو سکتا مگر مرتبے میں نہیں بڑھ سکتا کبھی بھی. اب کوئی یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ پرائمری میں گئے تھے، کے جی میں گئے تھے، جن ٹیچروں سے انہوں نے پڑھا تھا وہ بھی تھوڑے ڈاکٹر ہیں، وہ بھی تھوڑے انجینئر ہیں. مگر شاگرد پڑھ کے آگے نکل گیا، پھر امریکہ کو آ گیا، پھر اس نے بہت سا کام کر لیا. استاد صاحب جان کے آئی ہیں تم، قابلیت تو بڑھ گئی شاگرد کی لیکن فضیلت نہیں بڑھتی شاگرد کی استاد سے. استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی استاد نہیں بنایا کہ استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اور آپ کا مرتبہ کس کا بڑا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک حرکت میں براہ راست اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی کار فرمائی. ان کی قدرت کام کر رہی ہے، انہوں نے تعلیم فرمائی، انہوں نے ادب سکھایا ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی. مجھ کو میرے رب نے علم دیا اور بہترین دیا، اور مجھ کو میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اب علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدھا عمل صرف اور صرف اور صرف وہی ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ جو تقسیم ہے فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ جو تقسیم ہے یہ دلائل کی سطح کے اعتبار سے ہوتی ہے. صحابہ میں عملاً یہ تقسیم نہیں ہوا کرتی، نہ بعد والے بزرگوں میں عملاً اس کی تقسیم ہوا کرتی ہے. یہ تقسیم عمل کے لیے نہیں ہوتی، یہ تقسیم اعتقاد کے لیے ہوتی ہے.
عمل کے لیے یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سیدھا کام ہے، اور اس کے خلاف میں جو کام ہوگا وہ ٹیڑھا ہوگا، اس کا اثر دل پر ٹیڑھا پڑے گا، چاہے آپ مانے یا نہ مانے، دل ٹیڑھا ہوگا، اور دل کے ٹیڑھا ہونے کے بعد میں ہم تعالیٰ شانوں کے فیضان کو قبول کرنے کی صلاحیت کم سے کمتر ہوتی چلی جائے گی. یہ ضابطہ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ وان نستدبرها. ایک یہودی کے سامنے آپ نے کہا کہ ہم کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب بیت الخلا کرنے کی، اب کرنے کے لیے، اور پیشاب اور پیٹھ پشت کر کے بیٹھنے کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے. تو کہا کہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا؟ تم اتنے دیوانے ہو، تم اتنے انجان لوگ ہو، تم اتنے بدھو لوگ ہو، استنجا کرنا بھی نہیں آتا تم کہ حضور کو سکھانا پڑا. انہوں نے کہا کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخرا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی، یہاں تک کہ استنجا کرنا سکھایا. استنجے کا بھی اثر آدمی کے دل پر پڑے گا اگر وہ اس طریقے پر کرے گا جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے دل میں سیدھا پن پیدا ہوگا، اور اگر ویسا نہیں کرے گا تو اس کے دل میں ٹیڑھا پن آ جائے. نہیں سمجھتا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيامن في كل شيء حتى التناول والترجل. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں، یہاں تک کہ جوتا پہننے میں. بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ایک حرکت کو حضور کو محفوظ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وجہ اس کی کہ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ سیدھا عمل کیا ہے، غلط عمل کیا ہے. ان چیزوں کو سکھلایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کو یہ کرنا ہے. بال ہیں سر میں کنگھی تو کرنا ہی، لیکن جو آدمی اپنے سر میں کنگھی بائیں طرف پہلے کر کے دائیں طرف بعد میں کرے گا، بالوں میں اس کے کنگھی ہوگی، واللہ العظیم اس کے دل میں ٹیڑھا پن آ جائے جو اس کو نہیں معلوم ہوتا. اور جو سیدھی طرف کنگھی کر کے بائیں طرف بعد میں کرے گا اس کے دل میں سیدھا پن باقی رہے گا. ہم سمجھتے نہیں ان حقائق کو. یہ حقائق نفس الامری ہے، ایسا ہی ہے یہ معاملہ. جوتا آپ پہنیں گے، بائیں پیر میں آپ پہلے پہنیں گے تو جوتا تو پہنا جائے گا لیکن دل میں ٹیڑھا پن آئے گا. ہمیں نہیں معلوم کہ دل میں وہ ٹیڑھا پن کیا ہے جس کی وجہ سے ہم حق سے دور ہو رہے ہیں، اتباع سنت سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی محبوب زندگی سے ہم دور. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹیڑھا پن کیا ہے جو آ رہا ہے، کیونکہ اعمال میں اللہ نے اثر رکھا ہے. ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سمجھنے کا کیونکہ یہ بھی تھا، اس لیے میں نے عرض کیا مجموعی طور پر میرے بھائیوں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، استنجا کو جانے میں، استنجا کے لیے بیٹھنے میں، استنجا سے نکلنے میں، کوئی عمل کے اندر ہر آدمی کو اس کا استحضار رکھنا ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا، بس میں وہ کام کروں. اور آدمی کو مسلح بن جانا ہے، بس یعنی اپنی ذات کو فنا کر دینا. صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کا نام فنا پھر رسول ہے کہ تمہاری خواہش کچھ نہ رہے، تمہارا اپنا ذاتی عمل کچھ نہ رہے، ہر چیز اتباع کے اندر آ جائے. اب یہ کام ہو اور آدمی کرنا چاہے تو اس کے لیے تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی، مشق کرنا پڑے گا، تھوڑا نفس کا مجاہدہ کرنا پڑے گا، طبیعت کے اندر ہمت بڑھانی پڑے گی. سارا مسئلہ ہمت پر ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم کو اوقات فارغ کرنا ہے، جان و مال کی کچھ ترتیب اپنی بنانی ہے کہ پہلے سیکھ لو دنیا میں زندہ رہنا اور مرنا تو سیکھو، اس کے بعد میں زندگی گزارو. اسی لیے ترغیب دی جاتی ہے، اسی لیے لوگوں کو جماعتوں میں نکلنے کو کہا جاتا ہے، اسی کے لیے مجاہدے کرنے کو کہا جاتا ہے. اب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ دعوانا الحمدللہ. سنتیں پڑھ لیجیے.